اللہ کا نظام۔ ہم جو یہ اپنے زاویے کی محفل سجاتے ہیں اور آپ تک پہنچتے ہیں تو یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہم سے کتنے خوش ہیں، کیونکہ یہ یک طرفہ معاملہ ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ابلاغ کی دنیا میں یہ جو ہم نے نئی کھڑکی کھولی ہے، اس کے بارے میں لوگ اقتصابی طور پر، کتابی طور پر تو یقیناً بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کا یہ حال رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بابوں کے ساتھ بلا واسطہ طور پر رابطہ قائم کیا اور ان سے کچھ پوچھا اور علم حاصل کیا۔ ولایت کے لوگوں نے ایسے کام کیے ہیں، لیکن ہماری سطح پر ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ایک دردناک بات بھی اس کے درمیان یہ ہے کہ ہم جو ان کے پاس جاتے رہے تو ہم بھی پورے طور پر ان کی خوشنودی کا باعث نہیں بن سکے، کیونکہ میں اکثر اپنے بابا سے لڑ پڑتا تھا۔ کچھ معاملات ایسے آ جاتے تھے کہ وہ میری دنیا داری کی راہ میں حائل ہوتے تھے، اور یوں بھی ہوا کہ 10 مہینوں تک میں کبھی ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا یا ان سے جا کر کچھ پوچھا نہیں۔ بڑے مسائل ہوتے تھے۔ پھر بات یہ تھی کہ ان کی سوچ کا انداز اور ان کی زندگی بسر کرنے کا رویہ ہماری سوچ سے اور ہمارے چلن سے بالکل مختلف ہوتا تھا، اور ان کے اوپر قابو پانا بڑا مشکل کام تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہم شاکی لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں، وہاں ڈیرے پر بیٹھ کر یہ شکایت کر رہے تھے کہ دیکھیں اللہ کا نظام کس قدر تکلیف دہ ہے کہ ایک آدمی بڑے اعلیٰ درجے کی کار پر چڑھا پھرتا ہے اور دوسرے کو پیدل چلنا بھی میسر نہیں۔ ایک لڑکی وہاں آئی تھی، 1 سال ہوا اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن پھر اس کو طلاق ہو گئی، اس کا خاوند چھوڑ گیا۔ ایک اور بیوی تھی، اس پر آبلے پڑے ہوئے تھے، چھالے، جس کو ہم پھلوئے کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے پھلوئے۔ اور میں عرض کرتا تھا ان سے کہ اس کا کچھ علاج کریں، تو وہ کہتے تھے ٹھہریں ابھی دیکھتے ہیں۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تکلیف ہوتی تھی کہ اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، اور بہت سی ایسی چیزیں جن میں ہم ہر وقت اپنی زندگی کے ایام میں، مہینوں میں، ہفتوں میں شکایت کرتے رہتے ہیں، وہ وہاں بھی چلتا تھا۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا خاطر خواب جواب ملتا تھا، وہ ان کی مسکراہٹ سے ملتا تھا۔ لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہم کو خصوصی طور پر اسپیسیفکلی یہ بتایا جائے کہ اللہ ہم پر کیسے مہربان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جس شے کی بے حد ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر زندگی کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی اور اس کا تانا بانا نہیں بن سکتا، وہ اللہ نے فری آف کاسٹ دی ہے اور سب لوگوں کو دی ہے۔ کالے، پیلے، نیلے، گورے، موٹے، دبلے، سب سے ضروری چیز ہے آکسیجن۔ اگر آکسیجن کسی وجہ سے جا کے کسی صاحب کو لانی پڑے ڈاکٹر کی دکان سے، اور ہر صاحب صبح اٹھ کر اپنے اپنے کنستر اٹھا کے گئے ہوں، 3 بچوں کے لیے بھی لانے ہیں، 2 اپنے لیے کنستر، تو بابا جی جو گھر ہے وہ روتا رہ جائے گا کہ مجھے بڈھے کو پوچھا نہیں، میرا کنستر گھر ہی بھول گئے تھے، تو جائیں اور صبح کنستر بھروا کے لائیں اور پھر لوگوں کو دیں، یا ہمارے یہاں پر ایسے پمپ لگے ہوں، وہاں جا کے اپنی آکسیجن حاصل کریں، تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے کچھ اس کا ایسا انتظام کیا ہے کہ ہر شخص کو، وہ نہ بھی چاہتا ہو تو اس کو آکسیجن ملتی رہتی ہے۔ آپ سر کے اوپر رضائی لے لیں اور بالکل اس کے اندر سر گھسیڑ کے یہ کوشش کریں، تو ایک دم آپ کا ری ایکشن ہوگا کہ آپ اس کو اٹھا کے اور چھپاک سے اس دائرے میں آ جائیں گے جہاں آپ کو آکسیجن مل سکتی ہے۔ تو یہ تو فری آف کاسٹ چیز ہے اور قیمتی ترین چیز ہے، اس سے زیادہ تو قیمتی چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر دوسری قیمتی ترین چیز جو ہے وہ پانی ہے۔ پانی کا بھی اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ 3-4 حصہ کرۂ ارض کا پانی رکھا، بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، ہر ایک کو یہ نعمت جو ہے آسانی سے، بغیر کسی کاسٹ کے، بغیر کسی پیسہ خرچ کرنے کے ملتی ہے۔ ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور کوئی شخص میرے خیال میں اس کرۂ ارض پر ایسا نہیں ہے جس نے یہ کبھی کہا ہو کہ میں پانی کے ذائقے سے ناآشنا ہوں، کیونکہ یہ بہت مہنگی چیز ہے اور صرف امیر آدمی پانی پی سکتا ہے، ہم تو پی نہیں سکتے، دور سے لانا پڑے گا، نزدیک سے لانا پڑے، مشکل سے لانا پڑے، لیکن پانی جو ہے وہ ہماری زندگی میں داخل ہے۔ اس طرح سے خواتین و حضرات، کھانے کا سلسلہ ہے، روٹی جو ہے وہ بھی کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے، وہ بھی ایک عام آدمی کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے، اور واقعی کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آج تک روٹی کا ذائقہ نہیں چکھا ہے کہ اس کی خوشبو کیسی ہوتی ہے۔ جو سارے ظلم ہیں یہ انسان نے انسان کی ذات پر زیادہ کیے ہیں۔ دوسرے جانوروں کے خلاف دوسرے جانور اپنی اسپیشیز کو کچھ نہیں کہتے، لیکن انسان ایک ایسا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس آدمی کو جو میرا بھائی ہے، پڑوسی ہے یا رشتہ دار ہے، فائدہ پہنچے، اور یہ بھی اس آسائش میں داخل ہو جائے جس آسائش میں میں داخل ہوں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس بات پر غور کیا جائے اور اس کو قریب سے دیکھا جائے،
اور جو ہم شکایت کیا کرتے ہیں اکثر شاکی ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو وہ نکلے گا گھوم پھر کے بالآخر وہی انسان ہی جس نے ہمارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے۔ باقی رہ گئی بیماری کی بات، مثلاً وہ جو بی بی آئی تھی وہ عجیب و غریب سی بیماری میں مبتلا تھی، اور میں ذرا شکایت میں بابا جی سے کہتا تھا کہ اس کو 3 دن ہو گئے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلا کہ آپ نے اس کا علاج کب شروع کرنا ہے۔ تو وہ کہتے تھے ٹھہرو بیٹا، ذرا جب میں اس کا صاحب حال ہوں گا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بیماری ہے، تبھی اس کا علاج کر سکوں گا۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کسی بیماری کا صاحب حال کس طرح سے ہوا جاتا ہے۔ 4 دن کے بعد خود ان کے بازو پر ویسے ہی چھالے پڑنے شروع ہو گئے اور تقریباً ان کا بازو بھر گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا نکالو اب فلاں مرہم لگا کے دیکھتے ہیں۔ اب ان کو پتہ چلا کہ تکلیف کیسی ہے، یہ درد کس نوعیت کا ہے، اور میں اس میں سے گزر رہا ہوں، تو پھر میں اس کو اپلائی کروں گا اپنی دوائی، تو پھر مجھے پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کیا تکلیف اس کے اوپر طاری ہے۔ چنانچہ خیر اس کا علاج شروع ہوا اور ہم خوش ہوئے کہ اس کی کیفیت جو تھی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، لیکن اس سے ہماری شکایت جو تھی اس کے جذبے میں تو کمی ہو گئی، لیکن شکایت کی نوعیت اور اس کی والیوم کم نہیں ہوئی، اور ایسی ایسی باتیں کی کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ تھے، اور اس زمانے میں نیٹشے کا فکرہ زبان زد عام تھا، گاڈ از جیٹ۔ نیٹشے نے کہا ہے تو ہم بھی ایسی باتیں کرتے تھے کہ ریلیجن از دا اوپیم آف پیپل۔ ہم اس کا ترجمہ کر کے انہیں بتاتے تھے۔ انہوں نے کبھی اس بات کا برا تو نہیں مانا، لیکن ایک تکلیف دہ بات ضرور کی جس سے ہم ناراض ہوئے ان سے، اور وہ رشتہ کٹا۔ اور مجھے اب افسوس ہوتا ہے کہ اتنا 10 ماہ کا گیپ کیوں آیا ہے۔ کئی دفعہ آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ غربت کی اور عسرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور آپ کے گروہ انسانی کے درمیان رہتے ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ ان کی بہت ساری ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ مجھ سے پوچھا کہ آپ کے کوئی غریب رشتہ دار ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی ہیں۔ کہنے لگے کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی وہ لاہور میں ایک علاقہ ہے، اس کو ہم مصری شاہ کہتے ہیں، اور وہ 2 موریا پل عبور کر کے وہاں جایا جاتا ہے۔ ہم چونکہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، ہم تو کبھی ان سے ملے ہی نہیں۔ وہ چونکہ ہمارے غریب رشتہ دار ہیں، اس لیے وہ بامر مجبوری ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، عید کو سلام کرنے آتے ہیں۔ بہت قریبی یعنی میری پھوپھی کے بیٹے اور میری ایک دور کی خالہ کا سارا کنبہ۔ تو ہم ان سے ملنے اس لیے نہیں جاتے کہ ہم ان کو برا سمجھتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، اور ہماری مصروفیت اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اتنا سارا وقت نہیں گزار سکتے۔ تو کہنے لگے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو جتنی تنخواہ ملتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی نہیں، چونکہ آپ کے غریب رشتہ دار یا آپ کے غریب ساتھی یا آپ کے مفلوک الحال ساتھی ہمسائے اتنے لائق نہیں ہیں جتنے آپ ہیں، اس لیے آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ذہین آدمی ہیں، آپ دانشور ہیں، آپ نامی گرامی آدمی ہیں، آپ اشفاق صاحب ہیں، اور اللہ کو بھی یہ پتہ ہے کہ آپ ان کے مقابلے میں زیادہ لائق ہیں اور سمجھدار ہیں، اس لیے ان کو کم عقل سمجھتے ہوئے ان کے حصے کے پیسے آپ کو پہنچا دیے جاتے ہیں، چونکہ وہ بیچارے نہیں جانتے کہ کس طرح کیا کرنا ہے۔ تو آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ میری اس وقت تنخواہ 9,000 روپے تھی۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، 7,000 تو آپ کے، تو 2,000 اللہ میاں ہر مہینے آپ کو مزید دے دیتا ہے کہ آپ عقل مند آدمی ہیں، لائق ہیں، ایماندار ہیں، اونیسٹ ہیں اور سمجھدار ہیں، اور آپ کے وہ عزیز و اقارب جو 2 موریا پل کے اس طرف رہتے ہیں وہ اتنے لائق نہیں۔ تو ان کے پیسے یہ 2,000 آپ کو دے دیے گئے، تو مہربانی فرما کے یہ آپ ان کو دے آیا کریں۔ یہ تو بات بڑی تکلیف دہ تھی۔ میں نے انہی دنوں اپنی سینٹرل گورنمنٹ کو، اپنی منسٹری آف ایجوکیشن کو لکھا ہوا تھا کہ یہ میری تنخواہ کم کیلکولیٹ ہوئی ہے، اس میں 2,000 کا اضافہ ہونا چاہیے، اور میرے منسٹر نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ یہ آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے، اور ہم نے بھیج دیا ہے، منسٹری آف فائنانس میں پھنسا ہوا ہے، وہاں ایسے آبجیکشن لگا دیتے ہیں لیکن ملے گا۔ جہاں میں 2,000 کا اور متمنی تھا اور سمجھتا تھا کہ میں لوٹا گیا ہوں، میں مارا گیا ہوں، میری تنخواہ اتنی کم ہے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے، میرا بابا مجھ سے یہ کہہ رہا تھا، جس کو میں اتنا پروپیگیٹ کر رہا تھا اور اتنی عزت افزائی کرتا تھا کہ جو 9,000 روپیہ مل رہا ہے اس میں 7,000 تو آپ کے ہیں اور 2,000 ان بیوقوف لوگوں کے ہیں جو پیسے کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتے۔ آپ چونکہ سنبھال کر رکھتے ہیں اس لیے ان کو دے آئیں۔ اب بتائیے صاحب، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ تکلیف دہ بات ہے اور تھی۔ میں نے کہا صاحب السلام علیکم، میں اس جگہ آنے کے لیے تیار نہیں۔
آپ تو بدراہ کرتے ہیں۔ واقعی لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ رہبانیت کی طرف مائل کرتے ہیں لوگوں کو۔ اکثر یہ کہتے ہیں نا جی کہ یہ جو رہبانیت ہوتی ہے اور یہاں بھنگ وغیرہ پیتے ہیں لوگ، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ رہبانیت کی جانب مائل نہ کریں۔ یہ کیا الٹا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا ہے؟ تو وہ گیپ آیا میری زندگی میں۔ آج میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ کافی تکلیف دہ تھا۔ اور اس گیپ کے اندر، اس خلا کے اندر، اس ویکیوم کے اندر جو بہت کچھ چیزیں حاصل کی جا سکتی تھیں وہ میں حاصل نہیں کر سکا۔ اس لیے ان لوگوں کی باتیں جو کتابوں میں یا ابلاغ کے دوسرے ذرائع میں ملتی ہیں، اب آ گیا شکر گزار ہونے کا موقع۔ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو وہاں آتے تھے اور جن کو شکر گزار ہونے کا فن آتا تھا۔ اب شکر گزار ہونے کا فن بھی بڑا مشکل فن ہے۔ ہماری پوتیاں، نواسیاں، لڑکیاں خاص طور پر ایک بڑی لڑائی ہوتی ہے، وائی می۔ یہ لڑکیوں نے وائی می کا بڑا محاورہ نکالا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں گزر رہا ہے۔ میں جو اتنی بڑی شاہزور لڑکی ہوں اور اتنی پڑھی لکھی ہوں، میں نے ایم اے انگلش کیا ہے اور میں نے فرسٹ ڈویژن لی ہے، میں نے سیکنڈ ڈویژن میں کیا ہے، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں نے کیا کیا ہوگا۔ کہنے لگی میرے ناک پر پمپل نکلا ہے تو وائی۔ میں نے کہا یہ سب کے نکل آتا ہے۔ تو کہنے لگی نہیں آپ دیکھیں کہ میری اتنی خوبصورت ناک ہے، چہرہ اچھا ہے۔ میں نے کہا اگر آیا ہے تو چلا بھی جائے گا، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا وائی می، لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو یہ ناشکر گزاری کا جو سبق ہم کو پڑھایا جاتا ہے یا ہم پڑھتے ہیں یا ہماری زندگیوں میں داخل ہے، جان بوجھ کر نہیں، ہمارے ماحول کی وجہ سے، ہمارے گرد و پیش کی وجہ سے، ہماری تربیت کی وجہ سے یہ ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، ظاہری طور پر، جسمانی طور پر آسودہ نہیں ہوں گے لیکن ان کے چہروں پر ایک طمانیت کا رنگ ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے۔ وہ یہ کیسے حاصل کر لیتے ہیں؟ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے جو میں اپنی زندگی میں کسی طرح بھی اپنی گرفت میں نہیں لا سکا۔ ہم نے ایک دفعہ آج سے پہلے کئی برس کی بات ہے جب کلکت میں ریڈیو اسٹیشن کھولا، تو میں چونکہ پرانے لوگوں میں سے تھا، گیا وہاں جا کے ایک جگہ سلیکٹ کی، منتخب کی۔ وہ اچھا ایک کھلا باغ ہے، آپ کبھی جائیں گے تو دیکھیں گے، وہاں ہم کو 2 کمرے مل گئے۔ وہاں چھوٹا اسٹیشن چلانے کے لیے کچھ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو وہاں پر ایک عارضی ملازمت کے لیے آدمی مل گیا، بنارس خان، پٹھان تھا۔ اس نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ مجھ میں ایک خرابی ہے کہ میں کچھ اور طریقے کے آدمی سے بہت جلد متاثر ہوتا ہوں۔ بہت پڑھا لکھا آدمی مجھے اتنا متاثر نہیں کرتا، لیکن اگر وہ مجھ سے اعلیٰ و عرفہ ہو، سینئر، تو میں اس سے دبک جاتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھ میں یہ تجسس بھی ہوتا ہے کہ میں اس کے قریب جا کر اس سے یہ معلوم کروں۔ میری تو قسمت میں شاید نہیں ہوتا کہ میں ویسا بن سکوں۔ بنارس خان میں ایک یہ خوبی تھی کہ جو کام اس کو سونپ دیا جاتا، ایک تو وہ خوش اسلوبی کے ساتھ کرتا تھا اور پھر اس کی طبیعت کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا تھا، اور جو کام دے دیا گیا وہ کر رہا ہے۔ یہ وہ نہیں کہ مارے گئے، صبح سے آئے ہوئے ہیں، 6 بجے تک روٹی نہیں ملی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بنارس خان تم شاکی آدمی نہیں ہو، شکوہ نہیں کرتے؟ کہنے لگا صاحب ہم بہت شکوہ کرتا تھا، یہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ تھا، اپنا گھر چھوڑ کے ہم تو ادھر آ گیا، شکوہ کرتا کہ ادھر تو کوارٹر میں کچھ نہیں ہے، ہم نے ادھر آ کے کام کیا۔ تو میں نے کہا اب تم نہیں کرتے ہو؟ کہنے لگا جی میں ادھر آیا تھا سکون کی تلاش میں، بڑا پرباش رہنا چاہتا تھا، بڑی کوششیں کی، بڑے لوگوں سے ملا، بڑے پیر و فقیروں کے پاس گیا کہ جناب ہم کو سکون کی تلاش ہے، تو نہیں ملا۔ ایک دن شام کو کھانا کھاتے میں نے فیصلہ کیا، میرے ہاتھ میں لقمہ تھا، رکھ دیا۔ میں نے کہا یارا دفع کرو سکون کو، ہم نے اس کو لے کر کیا کرنا ہے، ہم سکون کے بغیر ہی زندگی بسر کرے گا، کوئی بات نہیں، ایسے ہی چلتے رہتے ہیں تلاش میں۔ اس دن سے مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا۔ تو میں نے کہا تم نے یہ کمال کی بات کی ہے، کیسے سوچا؟ کہنے لگا بس یہ اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں آیا۔ میں نے کہا وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے سکون کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کے ساتھ ایک مصالحت کر لی، لیکن یہ خوش دلی آپ میں کیسے آئی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا جی یہ ہمارے اوپر ایک مشکل آئی تو ہماری اس جھگی میں جس چارپائی پر سوتا تھا، تو ہر شخص جو دنیا کا آدمی سوتا ہے وہ صبح اٹھتا ہے، تو میں بھی صبح اور لوگوں کی طرح اٹھتا تھا، تو اپنا پیر چارپائی سے نیچے اتارنے سے پہلے میں نے کہا کہ یار بنارس خان قدم تو نیچے اتارنا ہی ہے، تو کلفت میں کیوں اتاریں، خوشی میں کیوں نہ دن گزاریں۔ تو سارے دن میں جب کبھی جس مقام پر بھی میں جاتا، تنور پر روٹی کھانے، دوستوں سے ملنے یا کہیں مصیبت اڑچن میں گزرنے، تو مجھ کو یہ بات یاد آ جاتی کہ آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کلفت میں یہ دن نہیں گزارنا،
آرام کرنا ہے۔ اس کے بعد صاحب عادت پڑ گئی۔ اگر انسان یہ فیصلہ کر لے اور اس کا تہیہ کر لے اور اس پر قائم ہو جائے تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے کہا یار ہم سے تو اس پر قائم نہیں رہا گیا۔ کہنے لگا آپ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہی نہیں۔ وہ تہیہ کرنے کی بات کر رہا تھا۔ بڑے سالوں کے بعد 15-16 برس کے بعد پھر مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا گلگت میں، تو میں نے پوچھا بنارس خان، تو پتہ چلا وہ ادھر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا وہ ہے یہیں پر؟ ہمارا وہ تو بہت بڑا استاد ہے، گرو ہے، ہمارا پیر ہے، میں اس سے ضرور ملوں گا۔ کہنے لگے ہے تو ادھر ہی لیکن اب وہ کام نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ہم کو اس کے ڈیرے پر لے جاؤ، ہم جائیں گے۔ تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ جھگی میں تھا لیکن بڑا معذور تھا اور تکلیف میں تھا۔ اس کو گاؤٹ ہو گیا تھا، گنٹھیا، اور وہ جڑا ہوا تھا اور چارپائی پر بیٹھا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا بنارس خان کیسی طبیعت ہے؟ کہنے لگا اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں نے کہا سنا ہے بیمار ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں صاحب مجھے گھنٹیا ہو گیا اور میں چل پھر نہیں سکتا آسانی کے ساتھ۔ تو میں نے کہا تم شکریہ ادا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں بڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں شکر ادا کرتے ہو؟ کہنے لگا صاحب اس لیے کہ میرے گھٹنے تو قائم ہیں، گوڈے میرے ہیں نا، اگر میرے گوڈے نہ ہوتے تو گنٹھیا کہاں سے ہوتا؟ پھر تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ میرے پاس گھٹنا ہے صاحب، اگر نہ ہوتا کہیں کٹ کٹا جاتا تو پھر مجھے گنٹھیا کہاں سے ہوتا؟ تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، اس نے مہربانی فرمائی ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوصف یہ ہمارے حال کا ایک حصہ نہیں بنتی۔ ہمارے بابا کہا کرتے تھے کہ وہ مومن جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو اور مستقبل سے خوفزدہ نہ ہو، اس کو صاحب حال کہتے ہیں، کہ جو حال اس کو عطا کیا گیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے اور خوش و خرم بڑی چاہت کے ساتھ بسر کرے، اور جب تک اس کو اس کا تحفہ دیا گیا ہے اس کو ساتھ لے کر چلے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس اس قسم کا زمانہ آ گیا ہے جو خود تو ناسازگار نہیں ہے، اس نے ہماری سوچ کو، ہمارے رویے کو بہت ساری ناسازگاری میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں زندگی کے اس حصے میں پہنچ کر کہ جب تک اللہ کا ساتھ نہ ہو اور اللہ کو اس طرح سے نہ مانا جائے جس طرح سے ماننے کا حق ہے، صرف کتابی طور پر نہیں۔ مثلا میری خرابی یہ ہے، میں بڑا اس کا ایمانداری سے اعتراف کرتا ہوں اور بڑا مجھے دکھ بھی ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن کتابی طور پر۔ میری ماں کہتی تھی کہ نماز پڑھو، لیکن میں نے کبھی یہ ارادہ یا تہیہ نہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ ایک ربط باہمی قائم کروں۔ ہمارے بابا کہتے ہیں لفظ خدا خدا نہیں ہے، خدا تو اور ہے نا، جو لکھا ہوا ہوتا ہے یا جو ہم گانا گاتے ہیں، ٹی وی پر خدا کا نام لیتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اور اس کا تجربہ ہونا، اس کو زندگی کے اندر سے گزارنے کا لطف کچھ اور ہی ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو اس لیے گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے بہت پریویلیجڈ ہوں، میں ایک اونچے مقام پر ہوں کہ میں ایسے بندے سے ملا ہوں اور میں ان کا تجربہ اور مشاہدہ اور مطالعہ رہا ہوں، اور وہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی جھگی میں بادشاہ جوتے اتار کر جانے کو سعادت تصور کرتے ہیں۔ یعنی کیا کمال ہوتا ہے! کچھ یہ تو نہیں ہوتا کہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں یا دولت ہوتی ہے یا توپ خانہ ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ دیوجانس کلبی سے سکندر اعظم ملا، اور میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ساحل کے اوپر گرم گرم کلکنی ریت میں کلا بازیاں لگا رہا تھا۔ تو سکندر نے جا کر کہا اے آقا میں تیری کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم میری خدمت کیا کرو گے؟ دھوپ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ دھوپ آ رہی تھی، وہ ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا سائیں تو وقت کا بڑا فلسفی ہے اور بہت عظیم انسان ہے، یہ جس طرح سے مزے کر رہا ہے، کلا بازیاں لگا رہا ہے، میں بھی لگانی چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا تو بڑا نالائق آدمی ہے، کپڑے اتار اور کلا بازیاں لگانی شروع کر دے، اتنا بڑا ساحل پڑا ہے، یہ تو مجھ سے کیا ڈسکس کر رہا ہے؟ تو سکندر نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں سکندر اعظم ہوں، مقدونیہ کا شہنشاہ۔ اس وقت میں نے آدھی دنیا فتح کر لی ہے اور باقی کی مجھے ابھی فتح کرنی ہے، اور مجھے یقین ہے اور میرے دیوتاؤں نے کہا ہے کہ تم وہ آدھی دنیا بھی فتح کر لو گے۔ تو اے آقا جب میں وہ آدھی دنیا فتح کر لوں گا تو پھر انشاءاللہ آ کر آپ کے ساتھ کلا بازیاں لگاؤں گا۔ تو اس نے کہا تم کیسے بدنصیب ہو، میں آدھی دنیا فتح کیے بغیر کلا بازیاں لگا رہا ہوں، تو جائے گا آدھی دنیا فتح کر کے آئے گا پھر ایسا کرے گا؟ تو خواتین و حضرات یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا کہ نظر آتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔